برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب اہل سنت، آج میں آپ سے ایک ضروری مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اہل سنت کے جو جلسے ہیں یا پھر اہل سنت والجماعت کی جو محفلیں ہیں، ان میں تلاوت قرآن، علماء اکرام کی تقریریں، واعظین کے وعظ کے ساتھ ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ستائش میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے پاکیزہ تخیل کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ستائش میں جو تشریعی حیثیت ہے اس کو بیان کرتا ہے، یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے کونین کا مالک بنایا ہے، اس پر کوئی شعر پیش کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پاک کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور تمنائے دیدار مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، جسے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فتاوی رضویہ میں ذکر کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک میں بھی اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کر لے گا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی تمنا ہر عاشق کے دل میں ہے، ہر سنی سوی العقیدہ کے دل میں ہے، اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ سنی سوی العقیدہ حضرت جنید بغدادی جیسا عشق رکھتا ہو، یا حضرت بایزید بسطامی جیسا ثبات قدمی اور استقامت رکھتا ہو، یا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جیسی شرافت و کرامت رکھتا ہو، بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر وہ سنی سوی العقیدہ امتی جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے دیدار کی تمنا کر سکتا ہے۔ اور جس طرح سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں یہ شعر پڑھنا اور یہ تمنا کرنا درست ہے، اسی طرح ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی یہ تمنا کرنا یقیناً درست ہے اور صحیح ہے۔ لیکن آج اسٹیج پر اور ممبر رسول پر کچھ ایسے غیر محتاط خطبہ بھی قدم رکھ چکے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل ہی کو معیار سمجھ رکھا ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شاعر اسلام نے کلام پڑھا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان خطیب صاحب کا جب نمبر آیا گفتگو کرنے کا تو جناب نے شعر کو لے کر کے ایک ایسی تبصراتی گفتگو کی جو کسی بھی پڑھے لکھے شخص کی جانب سے یا کسی تعلیم یافتہ شخص کی جانب سے ہونا یہ بعید معلوم ہوتی ہے،
اور انہوں نے اس پر ایک مثال دی جو العیاذ باللہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے۔ شاعر نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی امید کی تھی اور عوام بھی ان کے ساتھ پڑھ رہی تھی، اور دیدار مصطفیٰ کی تمنا کرنا یہ ہر سنی شیخ العقیدہ کا حق ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ ہم یہاں کے پلے رک کدھر کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر لکھا درود پاک کے اندر، اور وہ اپنے لیے نہ صحیح لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے پوری طرح فٹ آتا ہے۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ہر انسان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحم و کرم فرمانے والی ذات کے مالک ہیں۔ آج ہم تمنا کر رہے ہیں نہ جانے کل رسول کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دیدار کے صدقے میں ہماری زندگی درست فرما دے۔ فضائل ابن عیاض کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ وہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے لیکن نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور رات میں ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا کرنا یقیناً بہت بڑی اچھائی ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ اگر مدینے والے نے قبول فرما لیا اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو جو اس بندی کی زندگی میں خرابیاں ہیں ہمیں یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو درست فرما دیں گے۔ اب اس موقع پر یہ مثال دینا کہ یہ منہ اور پودینی کی چٹنی العیاذ باللہ، اگر ذرا بھی علم بیان اور علم تشبیہ سے شغف ہے اور تمثیل کے تعلق سے کچھ معلومات رکھتے ہیں تو جناب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منہ کس کے لیے کہا آپ نے؟ وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کر رہے تھے، شاعر کے ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے۔ پودینی کی چٹنی سے آپ نے کس کو تشبیہ دی ہے؟ دیدار مصطفیٰ کو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس موقع پر یہ مثال لانے کی آپ کو جرأت بیجا ہوئی، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیدار کی تمنا ہر مومن کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کتاب میں یہ تفصیل پڑھی ہو کہ رسول کریم علیہ السلام کے دیدار کی تمنا وہی شخص کر سکتا ہے جو حضرت جنید بغدادی جیسا تقوی رکھتا ہو، سری سختی جیسا شرف رکھتا ہو، یا حضرت معروف کرخی جیسی پرہیزگاری رکھتا ہو، تو جناب یہ تفصیل ہمیں بھی بتائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کر رہے ہیں سب سنی شیخ العقیدہ ہیں، اور سنی شیخ العقیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ عمل کی بنیاد پر کوئی کافر تو ہو نہیں جاتا، عمل کی بنیاد پر اگر بدعملی کسی کے اندر آ گئی تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مومن رہا کرتا ہے جب تک کہ ضروریات دین میں سے یا ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک کا انکار نہ کرے۔ ضروریات اہل سنت میں سے کسی کا انکار کرے گا تو گمراہ ہوگا، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ اور جب وہ سنی شیخ العقیدہ مسلمان ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں جو آپ نے ملفوظ شریف میں فرمایا کہ اس راہ مستقیم کی توفیق اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ سلیم التبع عوام کو عطا فرماتا ہے، اور ان کی عورتوں کو، خاص کر ان کی بوڑھیوں کو، کہ جو ایک بات سن لیتی ہیں پھر اسی پر ڈٹی رہتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا علیکم بدین العجائز، تم پر بڑھیوں کا دین اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو جناب ہوش کے ناخن لیجئے، رسول کریم علیہ السلام کی تمنا کے دیدار کی تمنا کرنا یہ ہر مومن کا حق ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام اگر کرم فرمائیں گے اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا تو یقیناً ہمیں معلوم ہے
کہ اس بندے کی زندگی سدھر جائے گی، چونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا تشریف لانا ہی اس کی زندگی کے سدھارنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اتنا ہی بولیے جتنا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ بلا وجہ یہ کہنا کہ میں کڑوی ڈوز دیتا ہوں، آپ کڑوی ڈوز نہیں دے رہے ہیں، در حقیقت آپ بہت ساری باتوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ دعویٰ بلا دلیل سے بچنے کے لیے میں ایک مثال اور پیش کر رہا ہوں، چونکہ میں ایسے خطیبوں کی گفتگو سنتا بھی نہیں ہوں، لیکن کچھ حضرات نے میرے پاس جو ہے سوالات پیش کیے اور جناب کی گفتگو کا کچھ حصہ مجھ تک ارسال کیا۔ ایک میں جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو 10 پیڑ لگ جائیں گے، اور اس میں پھر ایک بیہودہ جملہ بول رہے ہیں کہ زمین تیرے باپ کی ہے۔ اگر مدرسے میں رہ کر بخاری شریف یا ترمذی شریف یا حدیث کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی، یا فن حدیث سے کچھ شغف ہوتا، یا مطالعے کا ذوق شوق ہوتا، تو یہ غیر محتاط گفتگو کرنے سے جناب پرہیز کرتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خود امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث حسن روایت کی ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ اگر توفیق ہو جائے تو حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ جس نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ تو اپنی نادانی اور غیر احتیاطی کی بنیاد پر حدیث پاک کا بھی تمسخر کر رہے ہیں۔ اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں میں تسبیح خداوندی اور حمد خداوندی کے بارے میں کون کون سی حدیثیں وارد ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث بھی سن لیجیے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، متفق علیہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سبحان اللہ الحمدللہ ایک دن میں 100 بار کہتا ہے، یعنی 100 بار اللہ کی تسبیح اور 100 بار اللہ کی تحمید کرتا ہے، تو اس کے گناہ صغیرہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ ان حدیثوں کو پیش کرنا آپ کی نظر میں جلسوں میں یا اپنی محفلوں میں پیش کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے جو وہاں پر اصلاح کی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھی اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے، تو آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ پہ کب عمل کیا؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی تمنا کرتے ہو تو نماز بھی 5 وقتہ پڑھیے، تاکہ سرکار علیہ السلام کا دیدار آپ کو جلد ہو جائے اور حضور جلد خوش ہو جائے اور آپ کو اپنے دیدار سے بہراور فرما دیں۔ یہ طریقہ تھا آپ کے گفتگو کرنے کا وہاں۔ پھر اسی طریقے سے من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جو آپ نے اس حدیث پاک کو پڑھا نہیں اور کہہ دیا، یقیناً جس کے نام سے وہ کھجور کا درخت لگے گا، زمین بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو اس حدیث پر یقین ہے اور حدیث حسن ہے۔ بزرگوں نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اور طریقہ تو یہ تھا کہ کہتے آپ کہ سبحان اللہ الحمدللہ پر حدیثوں کے اندر الحمدللہ یہ فضیلتیں آئی ہیں، ہمارا یقین ہے، مگر آپ جو ہے نمازیں بھی پڑھیے، پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی کیجیے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام کے کھجور کے درخت جنت کے اندر لگا دے۔ یہ سب حدیثیں ہیں، اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اتنے غیر محتاط مت ہو جائیں کہ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں بول جائیں جو حدیث پاک کے خلاف ہوں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے خلاف چلی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری حدیثیں ذہن میں رہتی ہیں، اس لیے ہمارے خطبہ اور فقیر ان حدیثوں کو تقریروں میں بیان کرتا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن تا دم مرگ ہم بیان کرتے رہیں گے۔
اس لیے کہ ہمیں کسی کی بکواس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارے سامنے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور غیر محتاط لوگوں کی گفتگو سے اور ان کے طرز خطاب اور ان کے بیان سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے. اہل سنت والجماعت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے خطبہ کو گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیجا تنقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.